الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے، اسلامی جنتری کے اعتبار سے سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے اور سال کا اختتام ذی الحجۃ الحرام کے مہینے پر ہوتا ہے۔ دونوں کے نام کے ساتھ حرام کی صفت ہے۔ حرام حلال کے مقابلے میں نہیں، بلکہ حرام قابل احترام کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے ہم مکے کی مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں، یعنی نہایت قابل احترام مسجد۔ اسی طرح ذی الحجۃ الحرام محترم مہینہ ہے اور محرم بھی محترم مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتیں اسلامی تاریخ میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ذی الحج کے فضائل احادیث سے معلوم ہیں، محرم کے فضائل بھی احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ عوام الناس میں ذی الحج تو خیر حج کے حوالے سے مشہور ہے، محرم جو ہے نواسۂ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے مشہور ہے۔ حالانکہ کسی بھی وقت اور کسی بھی زمانے کی فضیلت نبی کے بعد متعین نہیں ہو سکتی۔ فضائل کا تعلق کسی جگہ، کسی وقت کے محترم ہونے، مقدس ہونے، بابرکت ہونے، زیادہ اجر و ثواب کے لائق ہونے کی خبر غیب سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے علم سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ نبی ہی بتا سکتے ہیں۔ اور جب نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جس طرح اب کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اعمال، اوقات اور اماکن یعنی جگہیں، ان کی فضیلت بھی اب مقرر نہیں ہو سکتی۔ جو فضیلت بتا دی گئی وہ ختم نہیں ہو سکتی، اور جو فضیلت نہیں بتائی گئی اب پیدا نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے علم سے متعلق بات ہے۔ بندوں کے تجربے اور بندوں کے علم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا اللہ کے علم سے تعلق ہے۔ اللہ کے علم میں اگر یہ جگہ بہت اچھی تھی تو اللہ نے بتایا کہ یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہاں آپ 1 رکعت پڑھو گے 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ وہ اللہ کے علم میں تھا، ہمیں کیسے پتہ چلتا اور نبی کو بھی کیسے پتہ چلتا؟ تو اللہ نے اپنا علم ان پر اتارا اور انہوں نے وہ علم ہم کو دیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک بڑی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 1 رکعت کی 1 رکعت ہے، اور مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو 25 ہو گئی، اور مسجد حرام میں پڑھیں گے تو 1,00,000 ہو گئی، 25,000۔ مسجد اقصیٰ میں 50,000، یا مسجد نبوی شریف میں بعض روایات میں 50,000 فرمایا گیا ہے۔ جامع مسجد میں پڑھیں گے تو محلے کی مسجد سے زیادہ ثواب۔ تو یہ سب ثوابیں نبی کے بتائے ہوئے ہیں، کوئی بھی متعین نہیں کر سکتا،
کوئی صحابی نہیں کر سکتا، کوئی خلیفہ راشد نہیں کر سکتا، کوئی عالم مجتہد نہیں کر سکتا، کوئی فقیہ اور محدث نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ بتا دیں نبی کو اور نبی ہمیں بتا دیں تو وہی بات ہے، اور اس بات میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اب یہ کہ اس وقت کوئی کہے کہ یہ جب تو بالکل ٹٹی کی مسجد تھی اور کچے چھت کی مسجد تھی تب آپ نے 25 کہا تھا، اب اس کو 75 کر دینا چاہیے کیونکہ اب تو بہت کروڑوں ڈالر کی مسجد ہو گئی۔ تو اب کوئی نہیں کر سکتا، کم بھی نہیں کر سکتا، بڑھا بھی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ صاحب اس وقت نبی پڑھاتے تھے اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ فضیلت ہو، اب نبی تو نہیں پڑھاتے تو اس وجہ سے وہ فضیلت ختم ہو گئی ہوگی، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بھی اگر بتائی گئی ہوتی تو پھر طے ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، آپ نے مسجد کے بارے میں بتا دیا۔ یہ جگہ اگر وہ مسجد ایکسٹینشن ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو بھی وہ مسجد جس مسجد میں سے اب امام نماز پڑھائے گا، وہ چاہے کتنی دور تک لوگ چلے جائیں، وہ مسجد حرام کی عمارت کے اندر ہی نہیں، اگر جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو اب حرم شریف میں جہاں تک چلے جائیں جماعت، جتنی صفیں ہو جائیں، سڑکوں پہ ہو جائیں، بلڈنگوں میں ہو جائیں، اگر وہیں سے چل رہی ہے نماز تو وہی اجر ہے، وہی ثواب ہے اس کا، اس کو عطا کر دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذی الحج کو اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو صرف وہی فضیلتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بعد کے واقعات سے، بعد کے حالات سے، بعد کے حوادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ محرم کو اگر حضور علیہ السلام نے کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہی فضیلت ہے، اور وہ پہلے سے ہے، اللہ نے خبر دی نبی کو اور نبی نے امت کو اس کی خبر دی، اس کے بعد کے واقعات سے اس کی فضیلت کا کوئی تعلق نہیں۔ بعد کے حوالے سے کچھ نہیں کہا حضور علیہ السلام نے، جگہ کی بات بتا دی، وقت کی بات بتا دی، مہینے کی بات بتا دی، قیامت تک اب یہ قائم ہے، اس میں رد و بدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ حرم شریف گئے ہوں گے کہ سعودی حکومت نے چند برس پہلے جو جگہیں تھیں مقامات مقدسہ جسے مشاعر اسلام کہا جاتا ہے، ان مشاعر کو، ان خاص خاص جگہوں کو انہوں نے مجمع کی زیادتی کی وجہ سے تھوڑا تبدیل کر دیا۔ انہوں نے مزدلفہ ایکسٹینشن، عرفات ایکسٹینشن، منا ایکسٹینشن کے نام سے کچھ اس کو اضافہ کر دیا، لیکن جب بعد میں بعض علماء کرام نے ان لوگوں کو علم کی روشنی میں توجہ دلائی کہ کسی حد کا مقرر کرنا مذہبی اعتبار سے یہ نبی کا کام ہے، اور نبی کے کرنے کے بعد کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا، اضافہ نہیں کر سکتا، تو آپ لوگوں نے کیسے کر دیا اس میں اضافہ؟ چنانچہ وہاں کے علماء نے بھی اس بات کو سمجھا اور حکومت نے پھر حکم دیا کہ جہاں پہلے بورڈ لگے ہوئے تھے وہیں پر لگا دیے جائیں۔ حدیبیہ کا بھی بورڈ ہٹا دیا گیا، دوسری طرف بنا دیا تھا، پھر سابق میں اسی جگہ پر لے جا کر لگایا گیا جہاں سے حرم کا آغاز ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہ کام نبی کا ہے، وہ بادشاہوں کا کام نہیں، وہ حکمرانوں کا کام نہیں، وہ علماء کا کام نہیں، وہ صرف نبی کا کام ہے۔ تو اب محرم کے مہینے میں بعد میں کوئی بڑے بڑے واقعات پیش آ گئے ہیں، تو ان بعد میں پیش آنے والے واقعات کا تعلق اس مہینے کی فضیلت سے نہیں ہے کچھ، یا اس مہینے کی فضیلت میں کمی بھی نہیں ہوگی، زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ مثلا اتنا بڑا حادثہ محرم میں پیش آ گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جگر گوشہ رسول ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پھول فرمایا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پلے بڑے ہیں، جن کی فضیلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن
ان کی شہادت کا واقعہ پیش آنے سے محرم جو برکت کا مہینہ تھا اب نحوست کا مہینہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی اگر متعین کرتی کہ 60 ہجری کے بعد سے یہ محرم جو ہے وہ ماتم کا مہینہ ہے، 60 ہجری تک میں جتنی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں وہ چلے گی بس، اس کے بعد یہ مہینہ محترم، مقدس، مبارک، فضیلتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا نہیں رہے گا، کیونکہ 60 سال کے بعد میرے نواسے کی شہادت ہوگی اس مہینے میں، اس کی وجہ سے اس میں نحوست آ جائے۔ اگر یہ نبی بتائے ہوتے تو یہ ترتیب پوری امت قبول کرتی، اب پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہوتا، لیکن نبی نے مطلق فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے اس مہینے میں چاہے کتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے وہ برکت سے خالی نہیں ہوگا، برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر اگر ایسے آپ غور کریں کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بھی تو شہادت ہے، شہادت نحوست نہیں ہوتی، شہادت سراپا رحمت و برکت ہوتی ہے، سراپا رحمت و برکت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو اتنا عظیم شرف نصیب ہونے کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے خاندان کے بچوں کو شہادت کا تاج پہنایا جانے کی وجہ سے اور قابل احترام اور مقدس ہو گیا، مگر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی برکت اٹھ گئی اور اس میں نحوست آ گئی، نعوذ باللہ۔ لوگ کہہ رہے کہیں بھی کسی جگہ بھی شادی خانے خالی تھے، تو ایک مینیجر صاحب نے بتایا کہ سامنے محرم ہے نا مولانا، اس وجہ سے لوگ سب ابھی کر رہے ہیں، جلدی جلدی کر رہے ہیں، پیچھے لاک ڈاؤن چلا گیا تب رکے ہوئے تھے، آگے ایک اور لاک ڈاؤن آ رہا ہے محرم کا، تو اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتے، تو اب اسی مہینے میں سب لوگ دھڑ 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 شادیاں کر رہے ہیں، کیونکہ محرم میں کرنا مشکل ہے، رمضان میں اس لیے نہیں کر سکے، شوال میں اس لیے نہیں کر سکے کہ حکومت نے پابندی لگا دی، محرم میں اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہماری بد اعتقادیوں نے پابندی لگا دی، ہمارے مشرکانہ ذہنیت نے پابندی لگائی ہے، ورنہ اگر ہماری ذہنیت مومنانہ ہوتی، اگر ہماری سوچ میں توحید غالب ہوتی اور ہماری سوچ میں اتباع سنت کا غلبہ ہوتا تو ہمیں ہمارا علم بتاتا کہ محرم فضیلت والا مہینہ ہے، اگر موقع مل جائے تو ذرا رک کے محرم میں کر لو، اس لیے کہ محرم مل جائے گا، محرم فضیلت والا مہینہ، محرم برکت والا مہینہ ہے، محرم کو اللہ نے بڑے بڑے کاموں کے واسطے انتخاب فرمایا اور اس میں اپنے فیصلے صادر فرمائے اللہ نے، ہم بھی بڑے کام اور اچھے کام محرم کے اندر کریں، یہ ہم سوچتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری سوچ کے پیچھے مشرکانہ ذہنیت کام کرتی ہے، ہندوستان میں ہماری اصل ہندوستان ہے، اکثریت بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے کو سادات کہنے والوں میں کی بھی ایک بڑی تعداد وہ ہے ہندوستانی، کوئی سلسلے قادریہ میں بیعت ہوتے ہی سید بن گیا ہے، کوئی غریب تھا مالدار ہوتے ہی سید بن گیا ہے، تو سید بننے کے بہت اسباب ہوئے ہیں۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی ایک کتاب تاریخ کی لکھی ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آثار السنادید کے نام سے، وہ ہندوستان اور دلی کی تاریخ پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دلی میں لوگ کیسے کیسے سید بن جاتے تھے، کوئی نسب نہ شجر، وہی سے ہی بن جاتے تھے سید۔ سید بننے کے کئی اسباب لکھے کہ یہ خاندان بیٹھے بیٹھے سادات کا ہو گیا اور یہ خاندان بیٹھے بیٹھے سادات کا ہو گیا، یہ انہوں نے تاریخ کے حوالوں سے لکھا ہے۔ اس کے تو نہیں پتہ ہمیں ہندوستان میں سادات کہلائے جانے والوں میں واقعی آل رسول ہیں سب کے سب، یہ نہیں پتہ، تو خیر ان کو چھوڑ بھی دیجئے،
تو باقی جتنے بھی ہیں ہندوستان میں غیر سادات، یہ عربی النسل نہیں، قریشی النسل نہیں، سب ہندی النسل ہیں، اسی ملک کے ہیں، اور آباء و اجداد میں چلے جاؤ تو مشرکین ہیں۔ ان مشرکین کے سامنے جب اسلام پیش کیا گیا تھا، داعیان اسلام نے آ کر کے کچھ صحابہ، پھر تابعین کی بڑی تعداد، پھر اس کے بعد مسلم تاجرین، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے، یہ دعوت اسلام کے ساتھ آئے، یہ کوئی کھانے کمانے کو نہیں آئے تھے، دعوت اسلام لے کر آئے تھے، اور اس اسلام کی دعوت کی برکت سے اس ہندوستان کی بڑی تعداد مسلمان ہوئی۔ پہل تو کہاں تھے؟ جب فاتحین ہندوستان میں آئے اور ملک فتح کیا تو انہوں نے ملک کے لیے یہاں پر حملہ کیا اور ملک کو فتح کیا۔ اسلام ان کے مد نظر نہیں تھا، ان کے مد نظر جہانگیری تھی۔ جہانگیری کا مطلب پہلے زمانے کے بادشاہوں کا ایک شوق، اپنی کنٹری کو بڑی کرنا، بازو والوں کو اپنی طاقت بتانا اور ان کو کمزور کر کے اپنی کنٹری میں لے لینا، اس کو جہانگیری کا شوق کہتے ہیں۔ یہ جہانگیری کا شوق بادشاہوں کو یہاں تک لایا، لیکن یہاں پر دعات اسلام باقاعدہ اسلام کی دعوت لے کر آئے، ان لوگوں نے اسلام پیش کیا، سچے دلوں نے، سمجھدار لوگوں نے اس کو قبول کیا، لاکھوں لاکھ لوگ اس زمانے میں مسلمان ہوئے۔ ورنہ اگر صرف بادشاہی ہوتا تو ہو سکتا ہے اپنے زور اور اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے وہ بادشاہ تو بن جاتا، مگر کس کا بادشاہ ہوتا؟ کفار و مشرکین ہی کا بادشاہ ہوتا۔ مسلمان کہاں ہیں وہاں؟ مسلمان تو تھے نہیں۔ اس لیے اسلام جب آیا، یہیں کے لوگ اسلام کو قبول کرتے چلے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اور اس زمانے میں جو سچے پکے تاجر آئے، وہ اگرچہ کہ کاروبار ہی کے لیے ہندوستان آئے، لیکن ان کے معاملات کی صفائی، ان کا دین، ان کی دیانت، ان کا تقوی، ان کا خوف خدا اور ان کے لین دین کی پاکیزگی، اسے دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہوتی۔ یہ مذہب اچھا ہے بھائی، یہ مذہب اچھے لوگوں کا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، تو ایسے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ آپ تاریخ کی حقیقتوں کو جھٹلا نہیں سکتے، تاریخ سے منہ پھیر نہیں سکتے۔ لاکھوں لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اس ملک میں آنے والے بیرونی اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت سے، دعوت کی برکت سے، اور کروڑوں لوگ ہوئے بعض علاقوں میں۔ جو بنگال ہے وہ اصل ہندو علاقہ ہے، اصل ہندوستان کا ہندو علاقہ وہ بنگال ہے۔ آپ جو ہندوؤں نے جو ہے زمین کا دیوتا بنایا ہے، کہ زمین کو بھی دیوتا مانتے ہیں وہ لوگ، تو جو زمین کا دیوتا ہے، جس کے بارے میں ہمارا بڑا اختلاف چلا کہ ایسا ترانہ پڑھیں جس میں زمین کی تعظیم بجا لائی جائے، جو بجائے عبادت ہے، جو حرام اور ناجائز اور شرک صریح ہے، تو اس کا اختلاف رہا، اب بھی ہے کہ بھئی ہم وندے ماترم نہیں بولتے، اس لیے نہیں بولتے کہ اس میں زمین کی پوجا کی جا رہی ہے، اور مومن اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے ہم نے شرک کو قبول نہیں کیا، اور انشاءاللہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ شرک اور مومن جمع کیسے ہو سکتے؟ یا توحید رہے گی یا شرک رہے گا، یا ایمان رہے گا یا کفر رہے گا، تو یہ دونوں کو جوڑا تو نہیں جا سکا، کبھی بھی نہیں جوڑا جائے گا۔ اس میں سمجھوتا ہی نہیں ہے۔ آگے کھانے پینے میں، لینے دینے میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کاہے کا سمجھوتا ہے؟ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ان کی جو دیوی ہے، جس کو وہ زمین سے تعبیر کرنے کے لیے ایک تخیل چاہیے، ایک خوبصورت ہاتھ میں تیر کمان لے کر کے ایک خوبصورت عورت کو انہوں نے دکھایا ہے، وہ پورے ہندوستان کے نقشے میں بنگال کی زمین میں سے نکلتا ہوا دکھایا، کیونکہ یہ اصل ہے ان کا مرکز، اور وہاں سے شرک کی ابتدا ہے۔
لیکن خدا کا کرنا کہ ایک بزرگ تشریف لائے جن کا نام کرامت علی ہے، رشیا سے آئے، اور اس زمانے میں تو ہندوستان تقسیم نہیں تھا، یہ بنگلہ دیش بھی نہیں تھا، یہ پاکستان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکھنڈ بھارت تھا۔ تو ہندوستان میں آئے اور اس علاقے میں گئے جو اصلاً ہندو علاقہ تھا، اس علاقے میں یعنی بنگال میں۔ ڈھاکہ میں ان کی قبر ہے آج بھی، ڈھاکہ میں وہ رہے، جا کے قیام کیا وہاں، اور اس ہندو اکثریت علاقے کے اندر اسلام کی دعوت کچھ اس طریقے سے دی کہ تاریخ گواہ ہے کہ 2.5 کروڑ ہندو مسلمان بنے، ایک آدمی 2.5 کروڑ ہندو مسلمان بنے۔ اس لیے اب بنگال مسلم اکثریتی علاقہ ہو گیا، کچھ بنگلہ دیش بن گیا، اور جو اب بنگال ہے اس میں بھی ایک علاقے میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو یہ اصلاً اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی اس علاقے میں جو ہوئی ہے، یہ ان کے آباء و اجداد غیر مسلم تھے۔ ایک مسلمان کی دعوت نے ان کے دل پہ اثر کیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا، پورا علاقے کی اکثریت مسلمانوں کی، کسی دور میں سب کے سب مسلم تھے وہاں پر۔ تو یہ دعوت لے کر آئے، اس طرح لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر دلی میں لوگ مسلمان اور مختلف ملکوں میں سفر کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے ایک ایک سفر میں سینکڑوں، ہزاروں نہیں، بعض دفعے لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام کو انہوں نے پھیلایا اسلام کے تعارف سے۔ یہ بادشاہ لوگ نہیں تھے جو تلوار لے کے اور طاقت لے کے لوگوں کو مسلمان بنا رہے تھے، انہوں نے تو کنٹری کو لیا، زمینیں لی انہوں نے، لیکن جنہوں نے دل فتح کیے وہ اسلام کے داعی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، جو اسلام کا پورا یقین، ایمان کامل، توحید خالص کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان سے اپنے کو متاثر ہونے نہیں دیا، لیکن اپنا ایمان، توحید ان کے اوپر اثر انداز کیا۔ اب لوگ مسلمان تو ہوتے چلے گئے، مگر ان کا رہن سہن، بود و باش وہ دوسری اقوام کے ساتھ، جو نہیں مسلمان ہوئے ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، انہیں محلوں میں رہے، بستیوں میں رہے۔ جو تعصب آج ہے کہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ ہنگامہ سیاسی ہے، یہ سیاسی ہنگامے ہیں، سیاسی خبریں ہیں، جو کچھ آ رہے ہیں یہ سیاست کر رہی ہے سب۔ ورنہ اس دنیا میں لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی عقیدہ اپنے اپنے اختیار کی بات ہے، کوئی کون سا دھرم لیتا ہے اس کی مرضی کی بات ہے۔ پہلے ایسا تعصب نہیں تھا، لوگوں کی اپنی مرضی تھی، لوگ ہوئے اپنی اپنی مرضیوں سے مسلمان، مگر رہتے تھے انہی خاندانوں میں، انہی بستیوں میں، انہی آبادیوں میں۔ تو بہت سی رسومات جو ہندوانہ ہیں، مشرکانہ ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ گئی۔ پھر دور آیا علماء، پہلا دور سلاطین کا، دوسرا دور دعات اسلام کا، اللہ والوں کا، اور تیسرا دور علماء کا۔ علماء آئے تو احکام و مسائل کے ساتھ آئے، یہ شرک ہے بھائی، یہ کفر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ۔ اس سے پھر کافی تبدیلی آئی ہندوستانی مسلمانوں کے بود و باش میں، کہ وہ اب اپنے وضاقتہ، اپنی عبادتوں، اپنے شعائر کے ساتھ اپنے کو مسلمان بتاتے رہے۔ تو نمایاں فرق آیا کہ صاحب یہ مسلم ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، اس طرح فرق آیا۔ لیکن پھر بھی بہت سی کمی کوتاہیاں رہ گئی۔ عقیدے درست ہوئے پہلے، پھر اس کے بعد اعمال صحیح ہوئے، معاشرت اب بھی صحیح نہیں تھی مسلمانوں کی۔ پھر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے شعور مسلمانوں کا زندہ کیا، دین کی محنتیں عام ہوئیں، اور
اللہ کے دین کو صحیح طریقے پر پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا اور گھر گھر پہنچ کر ایک ایک فرد کو اللہ کے دین کی بات بتانے لگے تو معاشرت میں اور بھی تبدیلی آئی. تو اب اسلام ہندوستان میں الحمدللہ بہت سے مسلم کنٹریز سے بھی زیادہ مقدار میں موجود ہے عملی زندگی میں. اور جو ہم نے دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں حیدرآباد کا بھی حال دیکھا تھا، اب 40 برس کے بعد حیدرآباد کے اندر ہم اس مشرکانہ خیالات، بدعات، جہالتوں میں 80% کمی دیکھ رہے ہیں. اب بہت خاندانوں میں خاندانی روایات کے طور پر رہ گئی کچھ چیزیں، بس پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ارے بڑے لوگ بول رہے ہیں، ایسے چل رہا ہے بس تھوڑا تھوڑا سا کہیں کہیں. اب بہت سے گھرانوں میں ٹوٹل یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، توہمات، تخیلات اور شیعیت کا اثر اور شیعی رسومات اور بدعی رسومات اور مشرکانہ تہذیب، یہ تقریباً اکثر گھروں میں تو بالکل ہی ختم. کچھ دور دور تک وہاں نہیں باقی، لیکن کچھ گھروں میں ابھی تھوڑا تھوڑا باقی ہے. کہیں مردوں میں ٹوٹل ختم ہو گئی، عورتوں میں جراثیم باقی ہے. کہیں عورتیں ماشاءاللہ سمجھدار ہو گئیں، مرد اپنی کچھ رکھ رکھاؤ اور روایات کا پاس و لحاظ کر رہے. تو اب اعتقادی طور پر نہ صحیح، پھر بھی سماجی طور پر لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہیں کہ سب محرم ہے، اس میں کوئی خوشی نہ کرو. تو اعتقادی طور پر تو پڑھا لکھا آدمی اس کو مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا، لیکن چلا آ رہا ہے، روایت چلی آ رہی ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں ہے. ہمت کر کے مسلمانوں کو وہ خیالات نکال دینے چاہیے ذہن سے. ہمیں رسم اور رواج کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں روایت کو اور حکم کو دیکھنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھنا ہے. وہ تعلیمات جسے علماء نے سنت قرار دیا ہے، ان سنتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق عقیدے کو مسنون بنانا، عبادت کو مسنون بنانا اور معاشرت کو بھی مسنون بنانا اور اپنے معاملات کو بھی مسنون بنانا. اسلام کو 5 شعبوں میں بانٹا گیا ہے، یعنی ساری تعلیمات کو. وہ یہی 5 ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور عادات، تہذیب، کلچر. یہ 5 چیزوں میں بانٹا گیا ہے تعلیمات نبوت. احادیث شریفہ میں جو لاکھوں تعلیمات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں، ان سب کو تقسیم کیا جائے تو 5 قسموں میں تقسیم ہوگی. کچھ حدیثوں کا تعلق ایمانیات سے ہے، کچھ کا تعلق عبادات سے ہے، کچھ کا تعلق معاملات یعنی لین دین، خرید و فروخت، ادھار نقد سے ہے، کرایہ، اجارہ، یہ سب معاملات. نکاح، طلاق، رضاعت، حضانت، بچوں کی پرورش کا حق وغیرہ وغیرہ، یہ سب معاملات میں داخل ہے. اور اس کے بعد ہے معاشرت، رہن سہن کیسا ہو ہمارا، بود و باش، زندگی کا طریقہ، آپس کے تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق وغیرہ، یہ معاشرت ہے. تو معاشرت کی اور 5واں حصہ آپ کی تعلیمات کا وہ اخلاقیات سے بتائیے. ہر حدیث کی کتاب میں کتاب الآداب ہے، جس میں زندگی کے اخلاق نبی کے سکھائے ہوئے جمع کیے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف میں کتاب الآداب رکھی ہے، لیکن بہت مختصر سی ہے. دوسری کتابوں کے مقابلے میں ان کے پاس بہت مختصر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جن سخت کڑی شرائط کی بنیاد پر بخاری شریف لکھتے ہیں اس میں نہیں آئیں بہت سی حدیثیں، تو انہوں نے اس میں نہیں لیں اور اسے مختصر کر دیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خود امام بخاری ان حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور عمل کروانا نہیں چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے انہوں نے مستقلاً ایک کتاب لکھی الگ سے، اس کا نام ہے الادب المفرد. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اور ساری احادیث اخلاقیات سے متعلق جمع فرما دی، تہذیب و اخلاق کی حدیثیں سب اس میں جمع کر دی، ہزاروں حدیثیں جمع کر دی الادب المفرد میں۔ الادب المفرد کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک کتاب الگ مستقل لکھ دی انہوں نے۔ کتاب الآداب ان کی جامع میں ہے، لیکن الگ سے بھی مستقل انہوں نے لکھ دی ہے، تاکہ امت ان حدیثوں پر عمل سے محروم ہو کر اپنی تہذیب کو نیچے نہ گرا لے، کیونکہ تہذیب وہی معتبر ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور ان کے اصحاب کرام نے اس پر اپنی زندگی گزاری ہے، وہی تہذیب معتبر ہے۔ اس لیے اس تہذیب کے تحفظ کے واسطے اپنی اس کتاب میں تھوڑا سا حصہ رکھا، الگ سے کتاب لکھی جو مستقل اس کے اندر حدیثیں جمع کرے، تاکہ امت اس سے محروم نہ ہو اور ان کی تہذیب اعلیٰ درجے کی تہذیب بنے۔ تو اب معاشرت کو بھی صحیح کرنا ہے، اور اگر عقیدے تک بات گئی ہے تو اور خطرناک ہے۔ مثلا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محرم کا سفر کا مہینہ، اگر وہ یقین کرتا ہے کہ یہ نحوست کے مہینے ہیں، بے برکتی کے مہینے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب اس کا عقیدہ بھی خراب ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ عقیدے کی سلامتی پر بخشش کا وعدہ ہے، اور عقیدے کی خرابی کے ساتھ بخشش کا بھی کوئی وعدہ نہیں۔ بالخصوص عقیدے میں شرک گھسا ہوا ہو تو کوئی گنجائش نہیں۔ اس وجہ سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے عقیدے کی بنیاد پہ کہ یہ منحوس وقت ہے، یہ دن چہارشنبے کا خراب ہے، اور یہ فلاں مہینہ بہت بے برکت ہے، منحوس ہے، اگر ایسا کوئی سمجھتا ہے تو یہ اس کے اعتقاد کی خرابی کی بات ہے۔ اور اگر ایسا سمجھتا تو نہیں بھائی، مگر لوگ کہہ رہے ہیں اپنے پاس ایسا ہی چل رہا، اور کیا ہے فلاں نہیں مانتے اور دادی نہیں مانتی اور ماں نہیں مانتی اس وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ تو خراب نہیں ہے، پر یہ ہے کہ معاشرت خراب ہے۔ تو اپنے معاشرت سے بھی مشرکانہ جراثیم کو خالی کرنا، تاکہ ہماری معاشرت مسنون ہو جائے، ہماری معاشرت بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارے کاروبار اور معاملات بھی سنت کے مطابق ہوں، اور ہر چیز کو ہم سنت کے مطابق بنائیں۔ اسلام نے تو بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق بتائے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اسلام کہیں بھی کسی بھی سماج میں شادی بیاہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد نا اتفاقیاں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اب علیحدگی کسی نام سے ہو اور کسی طریقے سے ہو، لیکن ہو تو جاتی ہے، جب نا اتفاقی ہوتی ہے تو علیحدگی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں وہ خلا یا طلاق کے نام سے ہوتی ہے۔ ایک تو اس اقدام کو ناپسندیدہ ضرورت قرار دیا گیا ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ناپسندیدہ فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں، لہذا اس کو پسندیدہ ضرورت نہیں قرار دیا گیا، ناپسندیدہ ضرورت قرار دیا گیا کہ بات یہاں پہنچ گئی کہ ہمارے سکھائے ہوئے طریقے ایک کے بعد ایک پورے ہوتے چلے گئے کہ پہلے سمجھاؤ اور نصیحت کرو اور موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اس سے کام نہ چلے تو کچھ ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرو، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو کچھ تنبیہ کرو، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو دو خاندان کے سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر شکایتیں سنواؤ اور ان کی روشنی میں وہ کچھ طے کر دیں دونوں کے درمیان کہ بھائی جوڑا جائے یا الگ کیا جائے۔ اس پنچایت کے فیصلے کے مطابق اگر علیحدگی ہی طے پا جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو طے ہو جائے اس میں خیر کر دیں گے ہم، لیکن یہ ترتیب رہے گی کہ پہلے ایسا ہو، پھر ایسا ہو، پھر ایسا ہو، پھر ایسا ہو۔ اب عربی کا مقولہ ہے آخر الحیل السیف، آخری تدبیر تلوار ہے، اور ازدواجی زندگی کی آخری تدبیر نا اتفاقیوں کو صحیح کرنے کی آخری تدبیر وہ طلاق ہے۔ یہاں پہلی تدبیر بن گئی ہے اب، اور اسی وجہ سے امت مظلوم اور ظالم، کبھی شوہر ظالم، کبھی
بیوی ظالم، ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا معاملہ، ہر مسئلہ، ہر گھر کے مسئلے میں ظالم کوئی اور ہے، کہیں لڑکی والے کہیں لڑکے والے، کہیں شوہر خود کہیں بیوی خود، کہیں وہ دونوں اچھے ہیں لیکن ان کے بڑے خواہ مخواہ انٹرفیئر ہو کر کے ان لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ بھائی اسلام نے گنجائش تو رکھی، اگر نہ رکھے ہوتے تو ظلم کی حد پار ہو جاتی، اس لیے گنجائش رکھنا ضروری تھا، اللہ نے گنجائش رکھی۔ آخر الحیل، آخری تدبیر بھائی، اب اسی میں دونوں کا فائدہ ہے کہ وہ بھی کہیں سکون سے رہ جائے اور یہ بھی کہیں چین سے اپنی زندگی گزارتے۔ یہ آخری نتیجے پر پہنچے، کیسے پہنچے؟ وہ اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے طریقے سے یہاں تک پہنچے۔ تو اب ہو جائے گی علیحدگی۔ علیحدگی جب ہو جائے گی تو آپ سوچیں کہ یہ علیحدگی کبھی خوشی سے تو نہیں ہوتی، خوشی سے تو ملاپ ہوتا ہے۔ علیحدگی ناگواریوں سے، نا اتفاقیوں سے، دل کی رنجشوں سے، شکایتوں سے اور تکلیفوں کے بعد جا کر علیحدگی ہوتی ہے۔ جب اتنے گمبھیر صورتحال میں اور ناگوار ماحول میں اور طرفین جوش خروش میں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس میں ہو رہی ہے، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ دیکھو بھائی تم طلاق دو گے تو پاکی کے زمانے میں دینا ہوگا، ناپاکی کے زمانے میں نہیں دو، اس لیے کہ ناپاکی کے زمانے میں شوہر کو بیوی کی طرف رغبت نہیں ہوتی، تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ زیادتی پر ہو جائے، اس لیے جب وہ پاک ہو جائے اور اب بھی من یہ کہہ رہا ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو اس فیصلے کی اہمیت ہے اب دو تم طلاق، پاکی کی حالت میں دو، اور صرف ایک دفعہ دو، اس واسطے کہ انتقام نہیں لے رہے ہو، سزا نہیں دے رہے ہو، غصہ نہیں نکال رہے ہو، بھڑاس نہیں نکال رہے ہو، ایک مجبوری کی سرحد پہ آ کر ناپسندیدہ اقدام کر رہے ہو، اس لیے تم ایک ہی طلاق دو، اور اس طلاق کے بعد اس کو گھر سے مت نکالو، گھر میں رہے۔ اب بیوی کو ہدایت دی جا رہی ہے روزانہ اچھا پکایا کرو، اور اچھی چیزیں جو شوہر کی پسندیدہ ہے وہ پکایا کرو، اور ایسے کپڑے پہنو جو اس کو اچھے لگتے ہیں، اور ایسی بود و باش اختیار مت کرو جو تکلیفوں کا سبب بنی تھی، طلاق تک بات پہنچی تھی، اس سب سے بچو، اور علیحدہ رہیں دونوں، مگر اسی گھر میں رہیں، گھر سے بھگا نہ دیں بیوی کو، اس واسطے کہ کبھی بھی اس کے پچھتاوے پر رحم آ جائے، کبھی بھی اپنے فیصلے کے اوپر افسوس ہو جائے، اب کبھی بھی اس کی خدمت، اس کا رونا دھونا اور اس کا اللہ کو یاد کرنا، دعائیں مانگنا ترحم کا اور مہربانی کا سبب بن جائے، تو خود ہی اپنے گھر کے اندر رجوع کر لو، اور یہ پھر بحال ہو جائے ازدواجی زندگی۔ اور اگر نہیں تو پھر یہ عدت گزر جائے گی، وقت گزر جائے گا، تو پھر یہ طلاق بھی واقع ہو کر کے وہ اجنبیہ ہو جائے گی، اب اس کو گھر بھیجا دو، کیونکہ ان 3 مہینوں میں بھی کہیں آپ کو دل نرم نہیں پڑا، فیصلہ وہی ہے، فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، دونوں کے حق میں یہی فیصلہ ہے، اب بھیجا دو، مگر کیسے بھیجو؟ عزت کے ساتھ بھیجو، اپنی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا کپڑا بھی لا کے دو، غریب کی حیثیت کے مطابق، متوسط اپنی حیثیت کے مطابق، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق ایک جوڑا کپڑا لاؤ قیمتی، اور وہ اس کو ہدیہ دو، اور اس کو اپنے گھر سے عزت کے ساتھ اس کے والدین کے حوالے کرو اور بھیجو۔ ایسا نہ لگے کہ طلاق دی ہے تو عداوت پیدا ہو گئی ہے، اور ایسا نہ لگے کہ ذلت اور خواری کے ساتھ اب گھر سے نکال رہے ہیں، پوری عزت کے ساتھ بھیجو۔ ایک مومنہ ہے، کچھ دن میرے ساتھ زندگی گزاری ہے اور میری زندگی کا حصہ رہی ہے،
میں اس کو ایک مجبوری میں طلاق دیا ہوں، اب وہ جا رہی ہے تو مجھے بھرپور عزت کے ساتھ اور ممنونیت کے جذبات کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ کاش کہ اگر ہم اپنے نبی کی سکھائی ہوئی طلاق ہی پر عمل کیے ہوتے سماج میں، تو آج دنیا کی اور ملک کی سب عورتوں کو سمجھ میں آتا کہ اسلام سے زیادہ انصاف اور احترام کسی مذہب میں عورت کے ساتھ نہیں۔ اگر ہم صرف طلاق ہی کو سنت کے مطابق کیا کرتے اور اس پر عمل احکام کی روشنی میں کیا کرتے، لیکن کہاں ہماری معاشرت مسنون ہے، کہاں ہمارے معاملات مسنون ہیں، کہاں ہماری عبادتیں سنت کے مطابق، کہاں ہمارے عقیدے سنت کے مطابق۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی گزرتی جا رہی ہے اور ایک سال آتا ہے، پھر دوسرا سال، اب ذی الحج ختم ہوگا 5 دن کے بعد، اگلے جمعے کو ہم نئے سال میں۔ یوں کتنے برس گزر گئے اور خدا جانے زندگیوں میں کتنے باقی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا ہم سنبھل رہے ہیں؟ کیا ہمارا ایک گزرنے والا سال اب کی بھی ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں؟ کیا ہم اس کے اگلے سال کو اس سے بہتر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھائی ہمارا سفر تو آخرت ہی کی طرف ہو رہا ہے، ہم زندگی کی طرف سفر نہیں کر رہے ہیں، ہم موت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ عربی کا شاعر کہتا ہے کہ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ شام و یمن کا مسافر مسافر نہیں ہے، گور و کفن کا مسافر مسافر ہے۔ حقیقی مسافر ہم ہیں جو اپنی موت کی طرف سفر کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ ہر بیتتا سال ہم کو اپنے سفر سے، اپنی منزل سے قریب کر رہا ہے اور دنیا سے دور کر رہا ہے، منزل سے قریب کر رہا ہے۔ ایک بچے کا بھی 1 سال ہو جائے تو وہ اپنی منزل آخرت سے قریب ہوا ہے اور منزل دنیا سے دور ہوا ہے 1 سال۔ ہمارے 50 بیت گئے، 60 بیت گئے، 70 بیت گئے، ابھی ہمیں خیال نہیں آیا کہ میں اپنی منزل سے قریب تر ہوں۔ جس منزل کی تیاری نہ کرنے کا غم اتنا لمبا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے میں تیاری کروں تو بھائی بیتتے سالوں سے سبق حاصل کریں، آنے والے سالوں کا اچھے ارادوں سے استقبال کریں، اچھے عزائم کے ساتھ اس کو گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں اس ہفتے کے دوران گزرنے والے اس ہجری سال کے اختتام کو مبارک اختتام بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی ہفتے کے دوران آنے والے نئے سال کو مبارک آغاز بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مبارک اختتام و مبارک آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کے ساتھ سال کا اختتام کریں اور سچے پکے وعدوں کے ساتھ سال کا آغاز کریں۔ اپنے اللہ سے عہد کریں کہ ہم اگلی زندگی اس سے اچھی گزاریں گے، نیک گزاریں گے، آپ کی پسند والی، آپ کے حبیب کو خوش کرنے والی زندگی گزاریں گے۔ ان عزائم کے ساتھ آغاز کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ یہ ایک کتاب کا اعلان کرتا ہے کہ ایک اسماء الہی میں غور و فکر کا طریقہ ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، ہمارے ایک دوست ہیں محترم عبداللہ صدیقی صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے۔ اس زمانے میں بچوں کے عقیدے بہت خراب ہیں، اللہ کو بالکل نہیں پہچانتے، اس لیے یہ کتاب بڑی محنت سے انہوں نے لکھی ہے، عام فہم انداز میں اللہ کے ایک ایک اسم مبارک کو لے کر بچوں کو اللہ کا تعارف کیسے کرایا جائے۔ تو یہ کتاب اردو زبان میں ہے، جو لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اسے خریدیں اور اس سے اپنے گھر میں بچوں کی تربیت میں استعمال کریں۔